اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکالے تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ جو انسان آپ کی خاموشی سے آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان کا اظہار کرنا لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف، زیادہ آوازیں، بلند علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گرے ہو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ کمظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ آپ سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہو، بلکہ آپ ایک قطرہ ہو جس میں پورا سمندر ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنی مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ جب دل کی آنکھ کھل جائے تو پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو: غریبوں، مسکینوں، دکھی اور بے سہارا لوگوں کو۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے اور دنیا خوش ہوئی۔ اب زندگی ایسے جیو کہ جب آپ مرے تو دنیا روئے اور آپ خوش ہو۔ جو انسان تمہاری خاموشی کا احترام نہیں کرتا، وہ تمہارے الفاظ کا بھی نہیں کرے گا۔ محبت کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب لفظوں کی ضرورت نہ ہو اور دل خود بولنے لگے۔ وہ انسان عظیم ہے جو اپنی ذات کے گہرائیوں میں جھانکنے کی ہمت رکھتا ہے۔ جو لوگ آپ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، انہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے پہلے خود پر یقین کرنا ضروری ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ جو دل سے معاف کرتا ہے، اس کا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے جب دل میں سکون اور دماغ میں شکر گزاری ہو۔ اپنے دکھوں کو دل میں دفن کر لو، کیونکہ دنیا کہانیاں سننا پسند کرتی ہے، مسائل نہیں۔ اپنے الفاظ کو ہمیشہ قیمتی رکھو، کیونکہ وہ دل کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، سکون بھی دے سکتے ہیں۔ جو لوگ دل میں جگہ بناتے ہیں، وہ صرف الفاظ سے نہیں، اپنے عمل سے بناتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں صبر اور پھل ہے جو تمہیں مشکلوں سے گزار دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، ان کی عزت دنیا خود کرتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن سچے لوگ خوش قسمتی سے ملتے ہیں۔
خاموش دل وہ خزانہ ہے جس کی قیمت دنیا کبھی نہیں جان سکتی۔ جب تم دوسروں کو خوشی دیتے ہو تو اللہ تمہارے غم بھی کم کر دیتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہے، جہاں بولنا وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا وہاں بولنا۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہونا مگر خاموش رہنا۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف آپ کو پہنچے آپ اس پر آزاری نہ ہو۔ کسی نے علامہ صاحب سے پوچھا، میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ تو علامہ صاحب، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہے، وہ ساری دنیا سنبھال لیتی ہے۔ آپ کے سامنے دشمن اور ایک بیوقوف دوست کا ہاتھ ہو تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ دشمن کا ہاتھ تھام لو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرے دل تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ تو جاتی ہے مگر وہ آواز ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ صبر کے پھلوں پر جلنے والے ہمیشہ منزل پاتے ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی چھوٹی خوشیوں میں چھپی ہوتی ہے، انہیں تلاش کرنا سیکھو۔ دھوپ کے بعد چھاؤں اور غم کے بعد خوشی کا آنا زندگی کا دستور ہے۔ خود کو وہ مقام دو جہاں تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ خاموشی وہ راز ہے جو دل کے درد کو دوسروں سے چھپا لیتا ہے۔ جو لوگ تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے کے آنسو نہیں دیکھ سکتے ہیں، انہیں تمہارے دکھ کی حقیقت نہیں معلوم۔ محبت وہ تحفہ ہے جو دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی دوسروں کو خوش دیکھنے میں چھپی ہے۔ جو دل تمہارا درد نہیں سمجھ سکتا وہ تمہاری خوشی کا بھی حق نہیں رکھتا۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتے، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جو آب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ کبھی کبھی حق پر رہنے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس کے لیے ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہیں۔ کچھ باتوں کا جو اب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ہم سب کے اندر دو بیڑے
لڑ رہے ہیں، پہلا برا ہے اور دوسرا اچھا جیتے گا، وہی جسے آپ کھلاؤ گا۔ ہمسائے کا حق اس قدر ہے جس قدر والدین کا حق ہے۔ محبت وہی ہے جو خاموش ہو کر بھی دل کو بولنے دے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے خوبصورت انتقام ہوتا ہے۔ کبھی اپنے سکون کو دوسروں کی خوشی کے لیے قربان نہ کرو۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہو جائے گے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتے، کچھ تو برداشت کیا ہوتا ہے۔ جب احساس خاموش ہو جائے تو ضمیر مر جاتا ہے، اور یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو دنیا آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دعا کے بغیر دل کا سکون ممکن نہیں، اور سکون کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے کبھی دوسروں کی تقلید نہ کرو، بلکہ اپنی راہ خود بناؤ۔ سچے لوگ لفظوں میں نہیں اپنے عمل میں نظر آتے ہیں۔ جو انسان ان دو چیزوں میں مبتلا رہتا ہے اس کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا۔ حسد دوسروں کی خوشیوں اور کامیابیوں سے جلنا نہ صرف دل کا سکون چھینتا ہے بلکہ رزق میں بھی رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ ناشکری اپنے پاس موجود نعمتوں کی ناقدری کرنا اور ہر وقت شکایت کرنا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی لاتعلقی اور صبر بہترین انتقام ہے۔ غم مت کرے، جو چیزیں آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ جب آپ مرض میں مبتلا ہوتے ہو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اس کا ثبوت ہے کہ آپ کی بیماری آپ کو غفلت سے جگا دیتا ہے۔ زندگی میں سکون تب آتا ہے جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے اور اللہ پر یقین زیادہ رکھتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کو مسکرا کر دیکھنے سے اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 1، والدین۔ والدین کی طرف محبت بھری مسکراہٹ نہ صرف ان کا دل خوش کرتی ہے بلکہ آپ کے رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، یتیم۔ یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ عمل آپ کے رزق میں سکون اور خوشحالی لے آتی ہے۔ نمبر 3، مسلمان بھائی۔ اپنے مسلمان بھائی کو محبت اور اخلاص سے دیکھنا دلوں کو قریب کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ دل سے معاف کرتے ہیں وہ ہمیشہ روشنی میں رہتے ہیں۔
تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری خاموشی میں چھپی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک عقلمند انسان زندگی میں ان 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوش سے، بلغت میں، جھگڑے سے، اور بڑھاپے میں۔ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن دعا کا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دھوپ میں سکون ڈھونڈنا سیکھو، کیونکہ زندگی آسان نہیں لیکن خوبصورت ضرور ہے۔